پاکستان میں لاکھوں سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک ماہ سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد نے لندن میں میڈیا سے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہزاروں افراد اب بھی امداد کے منتظر ہیں۔ اوورسیز پاکستانی مصیبت زدہ ہم وطنوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ انہوں نے ٹرسٹ کے جاری منصوبوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ وسیم قاسمی رپورٹ کریں گے۔ مغربی لندن میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے اپنے دفتر میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان کے چاروں صوبے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پچھلے 2 ماہ سے غیر معمولی جان لیوا اور طویل بارشوں کی زد میں ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ہونے والے نقصانات اور سہانیات کی تفصیلات دل دہلا دینے والی ہیں۔ انسانی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ لاشیں کیچڑ میں دھنسی ہوئی ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں میں جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، بلوچستان کے علاقے جھلمکسی، لسبیلا، کلا سیف اللہ، سبی، صوبت پور، جبکہ سندھ کے جیکب آباد، ٹھل اور دادو انتہائی متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر 103 اضلاع میں 30 لاکھ سے زائد انسان سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے دیگر عہدیداروں نے بھی بریفنگ میں حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1,50,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب مویشی سیلابی ریلوں میں بہہ چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں اور باغات بھی سیلاب میں اجڑ چکے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عبدالرزاق ساجد اور دیگر نے اوورسیز پاکستانیوں سے بھرپور اپیل کی کہ وہ مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کی بھرپور مدد کریں۔ المصطفیٰ کی ٹیمیں دن رات مصیبت زدہ پاکستانیوں کی داد رسی میں مصروف ہیں۔ علاج معالجے، کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکار متاثرین کو ان کے گھروں تک جا کر امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں جو فلڈ کے حالات ہیں اور جو معاملات ہیں، بہت ضرورت ہے وہاں تک مدد پہنچانا۔ انفارچونیٹلی یہ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں 60-70% لوگ جو ہیں پہلی پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس جتنا سب کچھ تھا وہ چلا گیا، چاہے مویشی تھے، چاہے زمین تھی، چاہے ان کے گھر کا سامان تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے بچے، عورتیں سب پکار رہی ہیں کہ آئیے ہماری مدد کریں۔ میں UK میں بسنے والے لوگوں کو اور یورپ بسنے والے لوگوں کو، دنیا بھر لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آئیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں تاکہ مل کر ان دکھی انسانی کی خدمت کر سکے جو اس کے مشکلات میں ہیں۔ یہ کام بذات خود بہت قابل تحسین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، جیسے کہ عبدالرزاق ساجد صاحب نے انڈرسکور کیا ہے، لوگوں کو اس چیز کی صحیح معلومات نہیں، اور میں یقیناً آج آپ حضرات کے توسل اور توسط سے لوگوں تک یہ تمام انفارمیشن پہنچے گی، اور یہاں کے جو ڈونر کمیونٹی ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ المصطفیٰ وہاں پر والنٹری جا کر بہت کچھ کر رہا ہے، لوگوں کا علاج کر رہا ہے، ان کو سیف جگہ پر پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف المصطفیٰ نہیں کر سکتا، یہ گورنمنٹ کا بڑا کام ہے کہ اس میں مداخلت کرے اور جو لوگ بچے ہوئے ان کو سہولت دیں اور ان کو جگہ جگہ اپنی حفاظت کے ان کو پہنچائیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے خوراک کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ہزاروں خاندانوں میں 2 ماہ کے راشن پر مشتمل فوڈ بیگ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن کا تسلسل جاری رہے گا۔ ٹرسٹ کے عہدیداروں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ہم وطنوں کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ لندن کے بعد رخ کرتے ہیں برمنگھم کا، جہاں المصطفیٰ ٹرسٹ نے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد مصطفیٰ خان کے علاوہ اوورسیز کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے دل کھول کر احتیاط کا اعلان بھی کیا گیا۔ تفصیلات خاور راجہ کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں بسنے والے غریب اور ضرورت مند افراد کو جہاں دیگر اشیاء خورنوشت کے مسائل درپیش ہیں، وہیں بیمار افراد کا کم وسائل کے باعث بہتر علاج ممکن نہیں تھا۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے فلاحی ادارے المصطفیٰ ٹرسٹ نے گزشتہ کئی سالوں سے غریب افراد کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور پاکستان کے بے شمار شہروں سے ہر روز ہزاروں غریب افراد المصطفیٰ میڈیکل سینٹر سے اپنا فری علاج کروا رہے ہیں۔ اس پر آنے والے اخراجات کا ذمہ پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس مناسبت سے برمنگھم ادارے کی جانب سے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اس مشن کو مزید آگے لے جانے کے لیے بڑھ چڑھ کر رقم عطیہ کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین ٹرسٹ نے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ڈنر میں پاکستانی کھلاڑیوں کے سائن شدہ بیٹ اور بالز بھی پیش کیے گئے، جنہیں نیلام کر کے حاصل ہونے والی رقم بھی صحت کے اصول میں وقف کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ادارے کے چیئرمین اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے تاکہ نادار اور غریب مریضوں کی مدد کی جائے۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے ٹرسٹ کا وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے،
اور ہماری کوشش یہ ہے کہ غریب آدمی جو ڈاکٹر کے پاس جانا اوائڈ کرتا ہے خرچے کی وجہ سے اور اس کی بیماری اور سیریس ہو جاتی ہے یا وہ ٹوٹکوں وغیرہ پہ چل پڑتا ہے عطائیوں کے پاس جاتا ہے, اس کو سرٹیفائڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو اور وہ ہسپتال جانے سے بچ سکے. اور جو لوگ واقعی بیمار ہیں ان کی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے, ان کو ہیپیٹائٹس ہے, ٹی بی ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ان کو پھر ہم ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اپنے لیبس میں اور ان کو پھر جو کنسرنڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ اویئرنیس کے پروگرامز ہیں اور آئی کے آپریشنز, ڈینٹل ٹریٹمنٹ اور ایکس رے وغیرہ تمام فیسلٹیز ہمارے بڑے شہروں میں تو اویلیبل ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ چیریٹی کیسے کام کر رہی ہے, پاکستانیوں کی مدد کر رہی ہے. ہمیں دل کھول کے المصطفیٰ ٹرسٹ کو ڈونیشنز دینے چاہیے تاکہ وہ اور پاکستانیوں کی مدد کر سکیں. ہمارا بھی یہ حصہ بن جائے گا اور پاکستانیوں کا بھلا اس میں اور زیادہ ہوگا. المصطفیٰ ٹرسٹ وہ ہے جس کو 2006-07 سے میں جانتا ہوں اور یہ پورے ملک میں, پاکستان کے پورے ملک میں یہاں پر ان کے ہاسپٹل ہیں تقریباً 99 اور عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسے ایسے علاقے ہیں لوگوں نے ہاسپٹل بنائے جو ہاسپٹل چل نہ سکے اور وہاں ڈاکٹر نہیں سے جاتے, یہ المصطفیٰ والوں نے ان کو مینج کیا اور آج ان کو چلا رہے ہیں اور ان غریب لوگوں کو, دور دراز کے لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو یہ ساری فیسلٹی فری آف چارج پرووائڈ کر رہے ہیں. میں آپ سب کو, برمنگھم UK کے پاکستانیوں کو, اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا, ہمیں پاکستان کی وجہ سے جتنا بھی ہو سکا ڈونیٹ کریں. میری پاکستان کے عوام سے اور یہاں UK کی عوام سے اپیل ہے کہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے ساتھ جتنا دل کھول کے تعاون کریں اتنا کام میں 99 لوکیشن پہ یہ لوگ سروسز, ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. I would encourage people of all across the world, from Pakistan, from England, to donate in the charities where it's actually helping the people who need it the most, rather than spending it on your needs like expensive bags and expensive clothes. You would rather give the life people need, just their everyday things like food and clothing. It would reward them in the Jannah. ان کا جو کام ہے وہ بالکل بے مثال ہے اور میں تمام اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرتی ہوں کہ اس میں بھرپور ان کی ڈونیشن میں حصہ لیں. اس موقع پر شرکا نے ادارے کی جانب سے صحت کے اصول کو ممکن بنانے کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا. تقریب کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ کیا گیا. خبر راجہ 92 نیوز برمنگھم. لندن کے نواحی علاقہ ووڈلی میں ٹوری پارٹی کی جانب سے ریڈنگ, کریشم اور وینگنگم سمیت دیگر علاقوں کی پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی, جس کا اہتمام کونسلر شاہد یونس نے کیا ہے. ٹوری پارٹی کے عہدیداران کی اس تھینک یو پارٹی میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم تھریسا مے نے خصوصی شرکت کی ہے. احوال جانیے بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. لندن کے نواحی علاقہ ووڈلی میں ٹوری پارٹی کا پروکار تقریب. ریڈنگ, کیورشم اور وکنگم سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے ٹوری پارٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. پروکار تقریب کا اہتمام کونسلر شاہد یونس نے کیا, جسے تھینک یو پارٹی کا نام دیا گیا تھا. تقریب میں سابق وزیر اعظم تھریسا مے نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کا برطانیہ کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے اور مجھے ہمیشہ سپورٹ حاصل رہی ہے. انہوں نے کونسلر شاہد یونس کا گارڈن پارٹی کا انعقاد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کا لوکل سیاست میں اہم کردار ادا رہا ہے اور ٹوری پارٹی کو اس کا شدت سے احساس ہے. If you look at what is happening in some other parts of the world, I'm thinking of Ukraine, where the Ukrainians are fighting to maintain their independence but also their democracy. We live in the oldest democracy in the world. We live in one of the most significant democracies in the world. But that democracy is only maintained if every year we have people willing to support that democratic process. کونسلر شاہد یونس نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم تھریسا مے کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی بارے حوصلہ افزا خیالات کے اظہار سے ٹوری پارٹی کی طاقت میں اضافہ ہوگا. تھینک یو پارٹی میں ٹوری پارٹی رہنماؤں نے حالیہ لوکل الیکشن میں پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دینے والے ورکروں کو خراج تحسین پیش کیا. پارٹی رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ٹوری پارٹی نے حالیہ لوکل الیکشن میں کئی علاقوں میں سیٹیں کم ہوئی ہیں, جس کو بہتر
بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گارڈن پارٹی میں سابق وزیر اعظم تھریسامے کے علاوہ ان کے خاوند فلپ مے، وکنگم کونسلر کے پولن جاکسن، کونسلر کیتھ بیکر، وزیر حسین، ڈاکٹر زاہد شاہ، جج امجد نواز، جج عظمت نواز، ڈاکٹر آصف بٹ، ڈاکٹر طاہر بٹ، ڈاکٹر فرزانہ عابد اور سعدیہ سادات نے شرکت کی۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ برطانیہ کے چیریٹی ورک ویزا کے متعلق جس طرح سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جاتی رہی ہیں اس میں حقیقت نہیں۔ مستند معلومات کے لیے ضروری ہے کہ برطانوی ہوم آفس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ یہ کہنا ہے ماہر امیگریشن قانون محمد وقاص کا، جو لندن میں بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین نواز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیریٹی ورک ویزے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو کسی بھی UK کی آرگنائزیشن جو چیریٹی رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس سپانسر لائسنس ہوم آفس کی طرف سے ہو تو وہ کسی کو سپانسر کر سکتے ہیں، اور جب وہ سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ایشو کریں گے تو اس کے اوپر ان کو ویزا دیا جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹیئر 2 کے لیے ہم ورک پرمٹ کے لیے کسی بھی کمپنی سے سپانسر اپلائی کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا آسان ویزا نہیں ہے۔ اس میں ایک جو ہے فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ اگر کسی کو چیریٹی ورک ویزا مل جاتا ہے اور وہ UK میں آ جاتا ہے تو اس کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے کسی بھی دوسری آرگنائزیشن میں، وہ کام کر کے ساتھ چیریٹی ورک کر کے تو وہ اپنا یہاں پہ گزارا کر سکتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ ٹک ٹاکر جو ہیں آ کے ٹک ٹاک کے اوپر اس کو جی چیریٹی ورک ویزا UK نے کھول دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آلریڈی تھا اور اس کا وجود تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر۔ اس کے لیے آپ کو سپانسر چاہیے کسی بھی چیریٹی آرگنائزیشن، یہاں کی جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک مائنر سا انگلش لینگویج کورس ہے، وہ ان کو کرنا پڑے گا۔ تو اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، مین ریکوائرمنٹ اس میں جو ہے نا سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ہے چیریٹی آرگنائزیشن کی۔ اگر وہ ایشو ہو جاتا ہے تو ویزا لگ جاتا ہے اور اس ویزے کے اوپر وہ آ کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیریٹی ورک ویزا جو ہوتا ہے نا، آپ والنٹیرلی آپ کسی بھی چیریٹی میں کام کر سکتے ہیں، اس طرح ایسا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ویزا دے رہی ہے تو وہ کسی وجہ سے دے رہی ہے، تو ایز سچ اس طرح کا ایکسپیرینس لازمی نہیں ہے کہ آپ کی اتنی کوالیفیکیشن ہو یا اس طرح آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہو۔ چیریٹی ورک ویزا یہی ہے کہ اگر آرگنائزیشن آپ کو سپانسرشپ دے دیتی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے اس چیریٹی میں والنٹیرلی کام کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کے صدر فیصل منظور کے اعزاز میں لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ مشرقی لندن سے ہمیں رپورٹ کریں گے سلیم صابری۔ برطانیہ کے دورے پر آئے آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کے صدر فیصل منظور کے اعزاز میں ناصر اقبال کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر آزاد کشمیر کے مشیر چودھری دل پذیر، بیرسٹر شہزاد سعید، انجینئر فواد اکرم، ممتاز کاروباری شخصیت حاجی قربان حسین کے علاوہ میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر صدر چیمبر فیصل منظور نے اپنے دورے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد یہاں کی بزنس کمیونٹی کو آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے مائل کرنا تھا، ان کو بزنس کے مواقع کے متعلق آگاہ کرنا تھا، جبکہ آزاد کشمیر میں مختلف سیکٹرز کے اندر سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی اظہار خیال کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر چیمبر فیصل منظور کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے سرمایہ کار آزاد کشمیر میں کھل کر سرمایہ کاری کریں، ہم ان کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاحت کے اندر دلچسپی رکھنے والوں کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ جی چیمبر جو ہے وہ سب کا مطلب ایک پلیٹ فارم ہے، بزنس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو کوئی مسائل ہیں وہ ہم برج کا رول پلے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے نا وہ کوئی ایشو ہو تو وہ ریزالو کرانے میں ہم ان کی پوری بھرپور مدد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ اوورسیز ہیں اور اوورسیز کو جو ہے وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلے بھی ظاہری بات ہے ان کا ہی رول ہے ہمارے ملک کی ترقی میں، تو وہ آئیں ہمارے AJK میں انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ جو میرپور چیمبر آف کامرس ہے وہ ان کی بھرپور معاونت کرے گی، اور ان کو جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ ون ونڈو آپریشن کی طرف جا رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر، اور بھرپور ان کا تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ جو ہے نا ہم ان کو کوئی مسئلہ ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چودھری دل پذیر نے کہا کہ یہ ہماری روایت ہے کہ کوئی پاکستان سے آئے ہم برطانیہ میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو بھی پاکستان سے یا کشمیر سے یہاں پہ آتا ہے، وزٹ پہ آتا ہے، تو اس کو کھلے دل سے کھلی بہوں سے لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی میں سمجھتا کہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم ایلفورڈ میں اپنے بھائی فیصل منظور کو یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ ہے
तो ये एक हमारी रवायत है और इंशाल्लाह हम इसको बरकरार रखेंगे। मेजबान महफिल नासिर इकबाल ने आजाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के दौरा बरतानिया के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि फैसल मंजूर पहले सदर हैं जिनको बरतानिया में मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि पूरी कश्मीरी कम्युनिटी के लिए शानदार एजाज की बात है। चैम्बर के हवाले से जो बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के पास करने के लिए खिदमात हैं वो बड़ी हौसला अफजा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो बड़ी मेहनत और जानफिशानी से काम करेंगे और बरतानिया और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेंगे। और उन्होंने अर्ज किया जो बरतानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और चैम्बर इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि आजाद कश्मीर का खित्ता महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम है, जहाँ पर सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं जिनसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, मशरकी लंदन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मेंबर सूबाई असम्बली शाहनवाज जदून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के इंचार्ज तारिक दीन ने लंदन में पाकिस्तान ओवरसीज क्लब के ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान ओवरसीज क्लब के चेयरमैन फैसल ख्वाजा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को POC के अगराज और मकासद से आगाह किया। मेहमानों को POC के एजाजी बैज भी लगाए गए। तफसीलात मशरकी लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के रुकन शाहनवाज जद्दून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के इंचार्ज तारिक दीन का पाकिस्तान ओवरसीज क्लब लंदन का दौरा, मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर POC के चेयरमैन फैसल ख्वाजा ने मेहमानों को ओवरसीज क्लब के अगराज और मकासद से आगाह किया। उन्होंने कहा कि POC पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनको पाकिस्तान में मुतलका हुकाम तक पहुँचाने में पाकिस्तान ओवरसीज क्लब अपना किरदार अदा करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सुना जाए और उनका तदारक किया जाए। और उसके लिए हमारी यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की टीम है जो कि काम कर रही है। हमारा इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, इसके मैरिट के बिल्कुल साथ ही अवेक्यू ट्रस्ट में, जहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। और जो भी मसाइल, जिस तरह किसी को कोई ID कार्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किसी किस्म का वहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट्स हो जाते हैं कि उनको कोई वहाँ पे कागजात की कोई ज़मीन जायदाद के कोई मसाइल हैं, वो अगर हल करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनसे हैं, उनकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो यहाँ पे ऐसी है कि नेटवर्किंग का एक एलिमेंट होता है जिसमें कि आपस में बाहम मुलाकातें और उसके साथ साथ एक सोशल नेटवर्किंग, गैदरिंग, बिजनेस नेटवर्किंग, वो भी इसमें हम एलिमेंट लेके आते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ओवरसीज क्लब की खिदमात को सराहा और अपने हर मुमकिन तामन की यकीन दहानी कराई। बाद में 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए रुकन सूबाई असम्बली शाहनवाज जदून ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। खुशी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान ओवरसीज क्लब मुतहरक किरदार अदा कर रहा है। बड़ी खुशी हुई और खासकर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम इन पे फख्र करते हैं और बहैसियत MPA PTI इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें हासिल है। तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई, खासकर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्लब के जो प्रेसिडेंट है फैसल भाई, इन्होंने जो तफसील से हमें बताया कि यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए लगे हुए हैं और उनके जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पे ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके जो इश्यूज है वहाँ असम्बली के फ्लोर पे भी मैं उठाऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानी हम पैदा करें, उनके जो मसाइल है वो अमल कर सकें। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज क्लब फैसल ख्वाजा ने कहा कि यहाँ कई बरसों से बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसलिए हमारी कोशिश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को न सिर्फ पाकिस्तान में हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए बल्कि उन्हें हल कराने की कोशिश भी की जाए। आधा साल से यहाँ पे इंग्लैंड में प्रॉब्लम्स जो सी हैं वो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को काफ़ी फेस हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करें, उनके मसाइल का तदारक करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान ओवरसीज क्लब इस सिलसिले में जो है वो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल, उनकी प्रॉब्लम्स और जो भी परेशानियां उनको मैटर्स पाकिस्तान के होते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी, तो उसमें हम एक फैसिलिटेशन करेंगे, एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला
उन मसाइल को हल करने की पूरी हमारी कोशिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के इंचार्ज तारिक दीन ने कहा कि पाकिस्तान ओवरसीज क्लब का क़याम एक अच्छा कदम है। इसको पूरी दुनिया में मुतारफ कराना चाहिए ताकि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हुकाम बाला तक रसाई मुमकिन हो सके। बहुत अच्छा इक़दाम है। फैसल साहब ने जो है तो ओवरसीज क्लब जो बनाया है और इसके चेयरमैन है ये, और ये पूरी दुनिया में इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और आई बिलीव के सब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो एक तो इनके साथ मिल के चलें और उनके मसाइल भी हल होंगे और पाकिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आखिर में पाकिस्तान ओवरसीज क्लब की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एजाज़ी बैच लगाए गए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, मशरकी लंदन।